إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وقال الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس إن الله سميع بصير وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. اس کو تھوڑا پاس کریں. انشاءاللہ تعالی آج جو ہے ہم اپنی جو سیریز چل رہی تھی ایمانیات کے تعلق سے اس کو آگے جاری رکھتے ہیں. تو ایمان کی بنیاد جو ہے 6 چیزوں پر ہے. یہ ہم نے سیکھا، قرآن نے بھی اس کی تعلیم دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا. اور اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا ایمان جو ہے کتنے چیزوں پر ہے؟ 6 چیزوں پر. اس کے اندر اور سب پوائنٹس یعنی جس کو ہم کہیں گے ارکان کے اندر ضمنی رکن ہے جو بھی وہ بھی ایمان کا حصہ ہے. ان چیزوں پر بھی ایمان لانا ضروری، جیسے جہنم، جنت. ٹھیک ہے، تو یہ چند چیزیں ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ موٹی موٹی چیزیں یعنی اہم جو پلرز ہے ایمان کے، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ آمنتو باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسولی والیوم الآخر والقدر خیر و شر. تو آج ہم دیکھنے والے ہیں ورسولہ یعنی رسولوں پر ایمان. تو مختصر سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں رسول کون ہوتے ہیں. دیکھیے، انبیاء میں اور رسول میں فرق پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے نبی جو ہے وہ ہے آدم علیہ السلام. کون تھے؟ آدم علیہ السلام. یہ سب سے پہلے نبی ہے. نبی یہ اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو آپ پہلے انسان ہی تھے، ہمارے والد ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے آپ نبی بھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے چہرے کو بنایا تھا. تو آپ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے بنائے گئے تھے، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا اور زمین پر ان کو بھیج دیا ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ. اور دنیا کو کہا کہ یہ آزمائش کا گھر ہے. دس از دا پلیس آف ٹیسٹ. یہاں پر ٹیسٹ ہوگا آپ کا. اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی بھیجی، کیا صحیح ہے بتا دیا اور کیا غلط ہے بتا دیا، اور کہا کہ اس کے مطابق آپ کو زندگی گزارنا ہے. بس جو اس کے مطابق زندگی گزار کے واپس آئے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو اس کی نافرمانی کر کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے اس میں سب سے پہلے حضرت آدم. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور بھی انبیاء بھیجے. جیسے احادیث میں آتا ہے کہ 1.25 لاکھ سے زیادہ نبی آئے. قرآن میں لیکن کتنوں کا ذکر ہے؟ 25 کا ذکر ہے، 25 اونلی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر تمام انبیاءوں کا تذکرہ ذکر قرآن میں ڈال دیتا ان کا ڈسکشن تو قرآن اتنی بڑی کتاب ہو جاتی تھی، ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف 25 نبیوں کا ذکر کیا اور کچھ نیک اور صالحین لوگوں کا بھی ذکر کیا، جیسے حضرت لقمان جو کہ نبی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی زندگیوں کو قرآن میں ہمارے لیے قید کر دیا جو کافی ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے سفیشینٹ ہے. اتنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں رسول. رسول کہتے ہیں کس کو؟ تو رسول لفظ رسالہ سے آیا ہے. رسالہ کہتے ہیں میسج کو. میسج کو رسول جو میسج لے کر آتا ہے. تو نبیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ربط تو کرتا ہے، کانٹیکٹ کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے.
رسول سے بھی، لیکن رسولوں کو خاص ایک پیغام، ایک میسج، ایک کتاب دی جاتی ہے. جیسے نوح علیہ السلام رسول تھے، ایک پیغام کے ساتھ بھیجے گئے، قوم کو روکا گیا شرک سے، کیونکہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد شرک نہیں کرتی تھی. شرک وہ لوگوں نے کبھی نہیں کیا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام جب اس دنیا پر آئے اور جب آبادی بڑھی تو تقریباً 1000 سال تک کوئی شرک نہیں کرتا تھا، یا اس سے بھی زیادہ کا وقفہ ہو سکتا ہے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں پہلی بار شرک ہوا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 نیک بزرگ تھے، جس کا سورہ نوح میں ان کے نام ہیں، آپ جا کر پڑھیے کبھی. ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر، یہ 5 بڑے نیک لوگ تھے. جب ایک کے بعد ایک وہ اس دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے، تو شیطان آیا نیک آدمی کی شکل میں اور قوم سے کہا تمہارے نیک بزرگ جب تمہارے اندر موجود تھے تو تم ان کی جو ہے ان کو دیکھ کر نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے، اب وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو لوگ بولنے لگے ہاں یہ بڑا نیک شخص اس کا حلیہ لے کر آیا، اور کیا کہا، میں تم کو ان بزرگوں کی مورت بنا کر دیتا ہوں، جب تم ان کو دیکھو گے تو عبادت میں اور تم کو مزہ آئے گا، موٹیویٹ ہوں گے تم. لوگوں نے کہا اس میں تو بری بات نہیں ہے. اس نے ان کو اسٹیچو بنا کر دیا ود کا. امام ابن کثیر لکھتے ہیں قصص الانبیاء کے اندر، اس نے بنا کر دیا. تو وہ قوم ان کی پوجا نہیں کرتی تھی، عبادت نہیں کرتی تھی، وہ صرف ان کو دیکھ کر موٹیویٹ ہوتی تھی کہ اللہ کی عبادت ہم کو بھی کرنا ہے ان کی جیسی. ایک جنریشن پاس ہوئی، دوسری جنریشن پاس ہوئی، تھرڈ جنریشن آئی تو شیطان ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم لوگ کیسے لوگ ہو، ان مورتیوں کی تم عبادت کیوں نہیں کرتے، ان کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، ان کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہو، تمہارے باپ دادا نے کتنی محنت سے اس کو بنایا ہے، وہ تو اس کی عبادت کیا کرتے تھے، کیا تمہارے باپ دادا غلط ہو سکتے ہیں؟ قوم نے سوچا رہے ہاں اپنے باپ دادا غلط کیسے ہو سکتے تھے. تو وہاں سے انہوں نے پہلی بار شرک کرنا شروع کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا گیا اس زمین پر، جس سے اللہ ناراض ہوا. اور ان کو سدھارنے کے لیے، ان تک پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے ایک نیک شخص کو چنا جن کا نام تھا حضرت نوح علیہ السلام. تو حضرت نوح انہی کے اندر ایک نوجوان تھے جنہوں نے 950 سال سے زیادہ دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، وہاں پر لوگوں کو سمجھاتے رہے، قوم نہیں مانی. دنیا میں پہلی بار یہ شرک ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، سب کشتی میں سوار ہو جاؤ کہا ایمان والے، اور وہ کشتی پانی میں چلی گئی اور بڑا سیلاب آیا اور باقی جتنے بھی نافرمان لوگ تھے سب اس میں ڈوب گئے، جس میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا. تو نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے، ان کو پیغام دے کر بھیجا گیا کیونکہ پہلی بار شرک ہوا نا اس دھرتی پر. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام اور بھی بہت سارے انبیاء آئے. وہ جو انبیاء آئے وہ سب نبی کہلائے. کیوں نبی کہلائے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندے تھے، فرشتہ ان سے بھی کانٹیکٹ کرتا تھا، ان سے بات کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا تھا، لیکن ان کو کوئی نئی شریعت نہیں دی گئی تھی. شریعت مطلب یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ ڈوز، یہ ڈونٹ، سمجھا آپ کو؟ وہ پرانے رسول کی شریعت پر جو عمل کرتے آتے تھے ان کو نبی کہا جاتا تھا. لیکن پھر جب بڑا بگاڑ پیدا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر ایک شریعت چینج کرتا. اگر اللہ قوم سے ناراض ہوتا تو پچھلے والے رسول پر جو چیزیں حلال کی گئی تھی اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر، غصہ ہو کر قوم کے اوپر ان چیزوں کو کیا کر دیتا تھا؟ حرام. کیونکہ اللہ کے ذمے، اللہ کو اختیار ہے کہ وہ کس چیز کو حلال کرے یا حرام. یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں، کسی مولوی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، حلال اور حرام کا حق اللہ کے ہاتھ میں. ہاں جو علماء، جو حق علماء ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب قرار دیتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، حرام ہے، تو ان کی بات مانی جائیں گی، ورنہ کوئی ایسے ہی کہہ دے تو نہیں مانا جائے گا. جیسے کچھ علماء سو رہتے ہیں، جھوٹے علماء، کچھ لوگ رہتے ہیں، کیا بولتے ہیں معلوم آپ کو؟ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے لو لگاؤ، اکیلے میں بیٹھو، اللہ کے نعرے لگاؤ، بس اللہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں. ارے اللہ کے رسول کا انتقال کا وقت آ گیا تو بھی آپ کہتے ہیں نماز نماز نماز. حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق کے کاندھے پہ ہاتھ ڈال کر پیر لڑکھڑا رہے ہیں، آپ کے اتنے بیمار ہیں پھر بھی مسجد میں جا رہے نماز کے لیے. اور یہ کون آ گئے کہ بولتے نماز معاف ہے؟ تو ایسے لوگ بھی. اس لیے ہر چیز کو جانچنے اور پرکھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، قرآن اور حدیث میں وہ چیز موجود ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو کیا جائے گا، نہیں ہے تو عمل نہیں کیا جائے گا. اب یہاں پر جو ہے یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ بات آپ کو غور کرنا ہے. چلیے، تو رسول آئے، پھر نبی آتے گئے.
پھر ابراہیم علیہ السلام رسول ہے. اس طرح کئی انبیاء اور رسول آئے، اور آخری کڑی ہے کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرق سمجھ میں آ گیا آپ کو نبی اور رسول میں؟ ٹھیک ہے. اب چلیے قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی خطبے کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور طاغوت کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کو طاغوت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ حج کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ اور ہم نے ہر قوم میں ایک جو ہے نبی بھیجا جو قوم کو آ کر بتاتا کہ اللہ ایک ہے، ایک ایشور ہے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر گروہ میں، ہر بستی میں، ہر سمودائے میں ہم نے ایک ہادی، ہدایت، گائیڈنس بتانے والا بھیجا جو بتاتے کہ اللہ ایک ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں نا فلا فلا جنگل میں رہنے والے لوگوں تک پیغام کیسے پہنچا ہوگا؟ اللہ نے ہر قوم میں بھیجا، ہر قوم میں رسول آئے، لیکن لوگوں نے ان کی بات کو جھٹلایا اور نافرمانی کی، اور جنہوں نے مانا وہ اس کے پیروکار ہو گئے، پابند ہو گئے. پہلی بار جب آسٹریلیا کو آج سے 200 سال پہلے کھوجا گیا، ٹھیک ہے، جو ہے ایک تاریخ داں ہے، میں ان کا نام بھول گیا، انہوں نے لکھا جب پہلی بار آسٹریلیا کو کھوجا گیا آج سے 200 سال پہلے، ابھی اس کی جو ہے آبادی بنی ہے 200 سال پہلے، لیکن جب یہاں کی ٹیم جب گئی جہاز سے پانی کے وہاں پر، تو انہوں نے دیکھا وہاں پر کچھ لوگ پہلے سے رہتے تھے. یہ لوگ پہلی بار امریکنز وہاں پر پہنچے تھے، تو انہوں نے دیکھا برٹشرز وہاں پر پہنچے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کی قوم جو ہے صبح اور شام عبادت کیا کرتی تھی، صبح کے وقت اور شام کے وقت، اور وہ سجدہ کرتی تھی، بار بار اٹھتے تھے، سجدہ کرتے تھے، رکوع کی شکل، سجدے کی شکل بناتے تھے. اور ہم نے جب دیکھا تو ان کے سامنے نہ کوئی مورت تھی، نہ پتھر تھا، نہ جھاڑ تھا، نہ پہاڑ تھا، نہ سورج تھا، کچھ بھی نہیں تھا. وہ قبلے کی طرف، ویسٹ کی طرف اپنا جو ہے فیس کر کے جہاں سورج ڈوبتا ہے وہ لوگ عبادت کرتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ وہاں پر بھی کوئی رسول آئے تھے، لیکن ان کی زبان یہ جانتے نہیں تھے. لیکن بعد میں دھیرے دھیرے کیا ہوا، برٹشرز حاوی ہوئے اور پورا آسٹریلیا انہوں نے کیپچر کر لیا، اور وہاں کی جو اصلی رہنے والے بلیکس آسٹریلین تھے ان کو تو دھیرے دھیرے ختم کر دیا. آج بس تھوڑے بہت رہتے وہ جنگلوں میں اور گاؤں کے علاقوں میں، اب تو دوسری قومیں وہاں پر ان پر حاوی ہو گئی، گورے جا کر بیٹھ گئے وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ایک ہادی بھیجا، ایک رسول بھیجا. ایسی کوئی بستی نہیں گزری جہاں پر رسول نہیں آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ سے زیادہ انبیاء بھیجے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 163 سے لے کر 165 تک کیا کہا؟ بے شک ہم نے تیری طرف وحی کی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جیسا کہ نوح اور اس کے بعد دوسرے انبیاءوں کی طرف ہم نے وحی بھیجی تھی، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے وحی بھیجی تھی. داؤد کو بھی ہم نے زبور عطا کیا تھا، اور تجھ سے پہلے کے رسولوں کے واقعات ہم تجھے بتا چکے ہیں، اور کئی رسولوں کے حالات ہم نے تجھے نہیں بتائے ہیں. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، ڈائریکٹ بات کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے. یہ رسول تھے، خوشخبری دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کی اللہ تعالیٰ پر حجت باقی نہ رہے. اللہ عزت والا ہے اور حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر سورہ نساء میں اس بات کو بیان کیا کہ دین اسلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو جو دین اسلام سکھا رہے ہیں یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ دنیا جب سے بنی ہے تب سے اسلام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ سے پہلے ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا، انبیاءوں کو بھیجا، اور سب کو ایک ہی پیغام دیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ، ٹھیک ہے، یعنی اسلام 1450 سال پرانا نہیں ہے. جب سے دنیا بنی ہے، جب سے پہلا آدمی اس دنیا میں آیا تھا آسمان سے اللہ کی طرف سے، حضرت آدم، تب سے اسلام ہے. لیکن کیا ہوتا تھا نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ اگر آپ ورلڈ ہسٹری پڑھیں گے، ورلڈ ریلیجن کے بارے میں پڑھیں گے، تو جو ٹری ڈائیگرام بنایا جاتا ہے نا، آپ بناتے ہیں نا پیپر کے اندر،
تو آپ کو پتہ ہے انسانیت کی تقسیم نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی کی جاتی ہے، جو پرانا ڈیٹا ملتا ہے اس میں. تو نوح علیہ السلام کو 2 حصوں میں ان کی جو ہے نسلوں کو بانٹا گیا ہے، سام، بنی سام اور غیر سامی. سام یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، جس کو بائبل میں سام کہا جاتا ہے اور اردو میں سام بولتے ہیں. سام عربی نام ہے. بنو سام، سام کی اولاد ہے، اور غیر بنو سام مطلب جو سام کی اولاد سے نہیں دوسری اولادوں سے تھے. تو بنو سام سے یہ عرب کے علاقے میں لوگ آ کر بسے، عراق، ایران، عرب جتنا بھی ہے نا، مصر وغیرہ. تو بنو سام یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو سام تھا، اس کی نسل سے آتے ہیں یہ پورے جتنے بھی یہودی، عیسائی اور مسلمان ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام بنو سام سے آتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سے یہ 3 مذہب یہاں بعد میں جو ہے تقسیم ہوئے نا، ڈیوائیڈ ہوئے. اور جو غیر سامی ہے اس کے بارے میں کچھ علماء نے لکھا، جتنے بھی چائنیز ریلیجن، جاپنیز ریلیجن اور ہندوستانی ریلیجن، یہ سب غیر سامی ہیں. نوح علیہ السلام کے ان بچوں سے آتے ہیں جو ہے غیر مطلب نوح علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، دوسرے اس کے بھائیوں کی اولاد تھی. اس لیے نوح علیہ السلام کا ذکر آپ کو ہر مذہب کی قوم میں کتابوں میں ملے گا. جیسے ہندو قوموں میں کے اندر ہے منو کہا جاتا ہے ان کو، منو. اور کشتی کا ذکر بھی ہے بہت سارے مذہب، ایون چائنیز ریلیجن میں بہت سارے وہ کشتی کا ذکر ہے نوح علیہ السلام کی، لیکن نام ان کے پاس الگ ہے، اور وہ یہ نہیں مانتے کہ نوح علیہ السلام ہے. لیکن ہم مانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا ہی ذکر وہاں پر کیا گیا ہے کہ ایک قوم تھی، اس نے اللہ کا انکار کیا، پھر سیلاب آیا، پھر اللہ نے ان کو بچا لیا. یہاں تک کہ چائنا اور رشیا کی کچھ چٹانوں کے اندر تقریباً 5000 اور 6000 سال پرانے کچھ ایسے کارونگز ملے، پتھروں پر نقشے بنائے ہوئے، جس میں ایک بڑی ناؤ بنی ہوئی ہے، ایک آدمی اس پہ کھڑا ہوا ہے، سب کو آواز لگا رہا ہے، اور لوگ کچھ اس کے دوڑتے ہوئے اس کے پاس جا رہے ہیں اور باقی پانی میں ڈوب رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نشانات آج بھی ہر جگہ باقی ہے. ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی کہ قرآن جو بولتا ہے وہ حق ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے لوگوں کی ہدایت کے لیے. اسی طرح ہم سورہ بقرہ میں جو پڑھتے ہیں اس کی آیت نمبر 286 285 آپ نے پڑھا ہوگا، سب کو یاد ہے، آمن الرسول. پتہ ہے نا، اس کی بڑی برکت ہے پڑھنے کی رات میں سونے سے پہلے، ہے نا. آمن الرسول انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ہم رسولوں پر ایمان لائے، برابر ہے کہ نہیں ہے، اور جو ان پر نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان لائے. ولا تفرقوا، ہم ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے ہیں. ہم یہ کوئی نہیں بولتے کہ یہ نبی چھوٹے یہ کوئی بڑے، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک خطاب دیا گیا امام الانبیاء، کیونکہ آپ نے معراج کے وقت جانے سے پہلے تمام انبیاءوں کو نماز پڑھائی تھی، آپ نے امامت کی تھی، اور تمام انبیاءوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی تھی. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے ہمارے لیے تمام رسول برابر ہیں. اب چلیے ہم آ جاتے ہیں اپنے آج کے دور کے حساب سے، غور سے سنیے. یہودی جو ہے، یہودی جیوز، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تک کے تمام انبیاءوں کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ اللہ کا رسول نہیں مانتے، اور انہوں نے ہی چال چلی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کے لیے. یاد ہے نا آپ کو، پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے. عیسائی لوگ کون ہیں؟ جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو نبی مانتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک گڑبڑ کی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، خدا بنا دیا. اور ہم یعنی امت محمدیہ، ہم آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاءوں کو مانتے ہیں، اور ویسے مانتے ہیں جیسے ان کا حق ہے. ٹھیک ہے. اب تیسری بات کی طرف آ جائیے. ہمیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کیوں بھیجے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول کیوں بھیجے؟ سب سے پہلے آپ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے رسول اس لیے بھیجے کہ انسان کو ہدایت، گائیڈنس، مارگ درشن ملے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے تعلق رکھتا، نبیوں کو احکامات دیتا. نبی جو ہے قوم کو کہتے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اس بات کو مانو، اگر مانو گے تو انعام ہے، نہیں مانو گے تو سزا ہے. تو یہ ہمارا ایمان ہے. انبیاء اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. قرآن نے جن کا ذکر کیا ہم سب پر ایمان لائے، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے ہیں. اور ایک بات آپ کو یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ ان کو چنتا ہے اور ان کو نشانیاں دے کر بھیجتا ہے.
جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ قرآن. قرآن ہے نا، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس جیسی کتاب اس کے بعد آج تک کوئی لا نہیں سکا. موسیٰ علیہ السلام کو کیا نشانیاں دے کر بھیجا گیا تھا؟ ان کا عصا تھا، وہ زمین پہ ڈالتے تو سانپ بن جاتا، وہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے تو روشن چمکنے لگتا. یہ نشانیاں تھی نا. پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ ہے؟ ہاں ہم پڑھتے نہیں، پرابلم یہ ہوتا ہے نا. تو یہ میریکلز تھے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ ال عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کے حکم سے کیا کرتے تھے؟ وہ مردہ میں جان ڈال دیتے تھے. لیکن مردہ میں جان ڈال دیتے مطلب وہ چلتا پھرتا نہیں تھا. کوئی مر گیا تو لوگ بولتے تم اللہ کے رسول ہے تو زندہ کر کے بتاؤ. تو عیسیٰ علیہ السلام اس پہ ہاتھ رکھتے اور اللہ سے دعا کرتے اور اللہ اس کو زندگی دیتا، وہ اٹھتا، لوگوں سے باتیں کرتا، پھر اس کا انتقال ہو جاتا. مطلب نشانی بتانے کے لیے. اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے؟ ایک مٹی کا پرندہ بناتے اور اللہ سے دعا کرتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، اور وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ تم اپنے گھر سے کیا کھا کر آئے ہو. یہ نشانیاں تھی. ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تو نشانیاں دے کر بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام اور کیا نشانی تھی ان کا؟ اور کیا میریکل تھا؟ جو کوڑی ہوتا تھا، اسکن ڈیسیز جس کو ہوتا، وہ اس کے اوپر ہاتھ رکھتے تو ڈیسیز اچھا ہو جاتا. اور جو پیدائشی اندھا ہوتا، اس کی آنکھوں پہ وہ ہاتھ رکھتے اور دعا کرتے تو اس کی آنکھیں آ جاتی. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں نے آپ کو بتایا. ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ میں سے زندہ واپس نکالا. پتہ ہے نا آپ کو واقعہ پورا؟ ایسے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دے کر بھیجا تاکہ قوم یقین کر لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. اب لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,20,000 نبی اس دنیا میں آئے. اور ایک جگہ فرمایا ہے 1,20,313. یہ یہاں پر مسند احمد میں اس کو نقل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر تمام انبیاء اللہ کے جو ہے طرف سے موجود کی طرف سے آتے تھے اور نشانیاں دے کر بھیجے جاتے تھے. اللہ کے رسول کے اور بھی معجزے، جیسے آپ نے کیا کیا؟ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اپنے اشارے سے. ٹھیک ہے. جس کو سائنٹیفکلی بھی آج کل پروف کیا جا سکتا ہے کہ چاند میں آج بھی ایسی ایک دراڑ موجود ہے جس کو ایک سیٹلائٹ نے کیچ کیا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کھوج کرنے والے عیسائی لوگ ہیں تو انہوں نے تو کہا کہ ممکن نہیں ہے کہ چاند ٹوٹا ہوگا، لیکن دراڑ تو موجود ہے آج بھی. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کو معلوم کر سکتے ہیں. میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنایا تھا چھوٹا اپنی میسج آف اسلام کے اندر. آپ میریکل قرآن اینڈ ماڈرن سائنس بول کے ایک اس میں پلے لسٹ ہے، اس کے اندر میں نے یہ والا ویڈیو بھی 10 منٹ 15 منٹ کا بنایا ہوں کہ کیسے چاند پر وہ جو ہے دراڑ موجود ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. خیر، تو ایسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا جو ہے نشانیاں دے کر. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم اور آگے طویل گفتگو بعد میں اور کریں گے. قرآن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ خاتم النبیین. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ خاتم النبیین. مطلب آخری کے علاوہ یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے. خاتم النبیین مطلب خاتمہ، اینڈ، سیل لگ گئی ہے. اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، امپاسبل. اس کے بعد جو بھی رسول ہونے کا یا میسنجر ہونے کا، نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کون ہے؟ جھوٹا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے. کیا آئیں گے؟ ایک وہ مین دجال جو ہے وہ آخری میں آنے والا ہے، اس کے بارے میں تو تفصیلاً بتایا ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. کیا بولا تھا؟ میں عیسیٰ ہوں، میں ہی مہدی ہوں. لیکن مر گیا، بہت بری طرح اس کی موت ہوئی ہے نا. میں کبھی انشاءاللہ اس کا واقعہ آپ کو بتاؤں گا. ایسے اس کے علاوہ اور بھی لوگوں نے دعوے کیے، جیسا ابھی ایک شکیل بن حنیف یہ دعویٰ کر رہا ہے میں عیسیٰ ہوں. تو ایسے اور بھی آئے ہیں جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے، لیکن سب کو اللہ تعالیٰ نے ناکام نامراد لوٹا دیا. وہ کامیاب نہیں ہوئے. بس آخری جو دجال آئے گا اس کا فتنہ بہت خطرناک رہے گا. اس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے دعائیں بھی سکھائی کہ اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ ہم کو دجال کے فتنے سے بچائے. اور سورہ کہف کی فضیلت میں بھی آتا ہے، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جس کو یاد ہوگی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور جو ایمان جس کے دل میں ہوگا نا وہ دجال کو دیکھتے ہی پہچان لے گا، کیونکہ دجال کی پیشانی پہ لکھا ہو رہے گا کافرہ، مطلب کافر.
کچھ بچے سوال کرتے سر ہم انگلش میڈیم کے ہم کیسا پہچانیں گے؟ تو جو بھی ایمان والا رہے گا وہ دیکھ کر پہچان لے گا، کیونکہ ایمان والا ہے تو عربی تو آتی ہوں گی نا، اس کو قرآن تو پڑھے گا نا، سمجھا کیا آپ کو؟ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اب ایک غلط فہمی کا ازالہ کلیئر کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں، ذرا دیکھو ادھر دھیان سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام، آپ کے انتقال سے پہلے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کا پردہ ہٹا کر باہر آئے اور صحابہ کو نزدیک بلائے جو قریب کے تھے، اور کہا کہ یاد رکھو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ پھر ایک بار آپ آئے اور آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا دیکھو تم یہود اور نصارہ کی طرح نہ ہو جانا، تم لوگ یہود اور نصارہ کی طرح نہ ہو جانا، انہوں نے اپنے انبیاء اور رسولوں کی قبروں پر مسجدیں بنا دی، عبادت گاہیں بنا دی، تم لوگ ایسا نہ کرنا۔ جیسا آپ دیکھتے ہیں نا ہیبرون سٹی اسرائیل میں، ہیبرون میں ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر وہ لوگوں نے عبادت گاہ بنا لی یہودیوں نے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ تم لوگ یہود اور نصارہ کی طرح، عیسائیوں کی طرح مت ہو جانا۔ یہود نے اپنے انبیاءوں کی قبروں پر عبادت گاہیں بنا لی، اس سے پتہ چلتا ہے درگاہوں پر قبروں پر مسجد بنانا الاؤڈ نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی ہے وہاں پر۔ پھر آپ نے فرمائی عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا، نصرانی کی طرح نہ ہو جانا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نبیوں کے بارے میں غلو کیا۔ غلو مطلب ایکسٹرا، بہت زیادہ کر دینا، حد سے زیادہ تجاوز کر جانا۔ آپ نے فرمایا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول بندے تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تم لوگ میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا۔ یاد رکھو میں محمد الرسول اللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، یعنی عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں، مطلب میں بندہ ہوں اللہ کا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں، تو میرا جو مقام ہے اتنا ہی رکھنا، اس کو اس سے زیادہ نہیں بڑھا دینا۔ لیکن ہماری قوم نے کیا نا وہی جو ڈر تھا۔ آج ہمارے کچھ بھائی بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا تھے؟ نور من النور اللہ، اللہ کے نوروں میں سے ایک نور، ایسی کوئی حدیث موجود ہی نہیں۔ اوکے، تو کیا فرمایا؟ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا بندہ ہوں، تو میرا جو مقام ہے اس کو اتنا ہی رکھنا، اس سے زیادہ نہیں بڑھا دینا۔ اس تو ہم دیکھتے بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ کے رسول ہم کو حکم دے رہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا، اور ہم اللہ کے رسول کے طفیل اور صدقے سے مانگتے دعائیں۔ اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا اس چیز کو، بلکہ اللہ کے رسول نے دعا کی اے اللہ میری قبر کو میلے ٹھیلوں اور عبادت گاہوں سے، عرس وغیرہ سے محفوظ رکھنا۔ مطلب اللہ کے رسول نے دعا کی تھی میری قبر کو لوگ آ کر سجدہ کرے، میں یہ نہیں چاہتا ہوں، اے اللہ میری قبر کی حفاظت کرنا۔ تو الحمدللہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کیا، آپ کی قبر پر کوئی میلے ٹھیلے عرس نہیں لگتے ہیں، نہ کوئی آ کر آپ کی قبر پہ سجدہ کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھیے اللہ کے رسول کی قبر پہ سجدہ نہیں ہوتا ہے، اور ہم کس کس کی قبروں پہ جا کر سجدے کرتے ہیں۔ یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، ایسا کرتے ہوئے کوئی انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کی معافی نہیں ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے وہ۔ سجدے کا حق صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ کچھ لوگ غلط ترجمانی کرتے ہیں یا غلط لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا سورہ یوسف میں، ہاں صحیح بات ہے نا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو کہا دیکھو نبیوں کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، وہ اللہ کا حکم تھا اور وہ پرانی شریعت میں جائز تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، صحابہ نے کہا جب قیصر اور قسرا رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر کے بادشاہ اپنے محل میں آتے ہیں تو لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کے رسول آپ زیادہ حقدار ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں گے۔ صحابی نے کہا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نہیں، بالکل نہیں، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، تم مجھے بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ سجدے کا حکم کسی کو دیتا، یہ بھی دیا ہوا نہیں ہے حکم، اگر اللہ اپنے بعد کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ وہ اس کا کیئر ٹیکر ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کے لیے وہ جو ہے کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جاتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن وہ بھی حکم نہیں دیا گیا۔ سجدہ تو دور کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ میں جب محفل میں آؤں تو تم لوگ اٹھ کے بھی کھڑے نہیں رہنا، بیٹھے رہنا اپنی جگہ پہ،
اللہ کے رسول نے اتنا احتیاط کیا ان تمام چیزوں میں کہ کھڑے رہنے سے بھی منع کیا ریسپیکٹ میں. ہاں تو یہ نبی اور رسول کے بارے میں مختصر سا میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,20,313 سے زیادہ انبیاؤں کو اس زمین پر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی بھیجا، کوئی قوم بنا نبی کے، بنا میسج اور رسول کے نہیں رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے. سب سے پہلے نبی اور رسول نبی کون تھے؟ آدم علیہ السلام. اللہ کے رسول سب سے آخری ہے، اور اللہ کے رسول کے بعد اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سیل آف دی پروفیٹ، مطلب اب یہاں پر بند لگ گیا، اب کوئی رسول قیامت تک نہیں آئے گا. لہٰذا اب قرآن کا اور اللہ کے رسول کا جو پیغام ہے، میسج ہے، یہ ایمان والوں کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری ہے کہ اب دوسروں تک پہنچائے، اور نہ پہنچائیں گے تو اللہ اس کا بھی حساب ہم سے لے گا، اس کی پوچھ کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمانیات پر جس طرح اللہ نے اپنی کتاب میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا، اس طرح سے ایمان لانے والا بنائیں، اس پر عمل کرنے والا بنائیں، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائیں. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.